بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویکنڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اردو کی اسیسمنٹ کا بھی، کیونکہ آج انشاءاللہ ہمارا دوسرا سبق جو ہے نعت جو منظوم کلام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور کل انشاءاللہ اس مکمل سبق کی آپ لوگوں کا ایک جائزہ ہوگا، ایک اسیسمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، جس صلاحیت پہ آج ہم نے کام کرنا ہے اس کا ایک حاصل تعلم ہم نے اپنے پڑھنے کے ساتھ مرج کیا تھا، اس کے ساتھ شامل کر کے ہم نے اس کو مکمل کیا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس صلاحیت میں لکھنے کے میں ہمارے کون کون سے حاصلات تعلم شامل ہیں۔ اب تک 5 حصوں میں ہم نے سبق کو مکمل کیا، جس میں تمام حاصلات تعلم ایک ترتیب کے ساتھ ہو چکے ہیں، جس کی ہم نے سبق پہ اس کا اطلاق بھی کر لیا اور اس کی مشق بھی کر چکے ہیں۔ چھٹا حصہ ہے 2.6 سبق ہوگا ہمارا، اور سب سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے جو سننے سے متعلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس کو غور سے سنیے، پھر اسے دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ کرنا کیا تھا۔ ہاں جی، کیا سنا ابھی آپ نے، کیا سمجھ میں آئی؟ جلدی جلدی بتاتے جائیں، اور اپنے مائکس ان میوٹ رکھیں۔ جی السعید جی بتائیں گرلز۔ ہمیں قسمت پر نہیں رہنا چاہیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ تھا کیا یہ کیا تھا؟ اسپیچ تھی، اردو میں اسپیچ کرتے ہیں؟ مجھے آج پتا چلا۔ تقریر۔ ہاں جی، یہ تقریر تھی، کیونکہ اردو کی کلاس ہو رہی ہے۔ ہم اردو جماعت نہم میں موجود ہیں، جہاں پہ اسپیچ تو نہیں ہو رہی، یہاں پہ تقریر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے دن آپ لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی اردو کی جماعت میں زیادہ سے زیادہ اردو کو ہی بولیں، ٹھیک ہے۔ بے شک یہ لشکری زبان ہے، لیکن ہم اردو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے اس کو سمجھا کہ یہ ایک تقریر تھی کہ ہمیں تقدیر پر، قسمت پر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہر کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے۔ اچھا، آپ میں سے کوئی مقرر ہے؟ اچھی مقررہ کون ہے؟ کون اچھی مقررہ ہیں؟ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، صرف ہاتھ کھڑے کر لیں بیٹا، ہاتھ کھڑا کریں۔ کوئی بھی نہیں ہے آپ میں؟ اور کسی اسکول سے؟ اچھا ایسے کریں، صرف ہاتھ کھڑے کریں جو اچھے مقررین ہیں۔ میم ہے، وہ آ رہی ہے، ایک سیکنڈ۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹے، میں نے صرف دیکھنا ہے، صرف میں ان کو دیکھنا چاہ رہی ہوں۔ ابھی نہیں، آج ہے ہی نہیں۔ اچھا آپ ہیں، ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے بیٹے؟ اریبہ طارق۔ اریبہ طارق۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا حاصل تعلم ہے، تقریر لکھنا اور تقریر کرنا۔ اریبہ سے آپ سب لوگ سیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ سب مجھے اریبہ کی جگہ پہ چاہیے، ٹھیک ہے میم، جی۔ میم آپ اسٹک ہو گئی ہیں ایک جگہ پہ۔ میں اسٹک نہیں ہوئی ہوں، میں ہل رہی ہوں، یقین کریں میں ہل رہی ہوں۔ میں اسٹک ہو اب صحیح ہوا ہے، اب صحیح ہوا ہے۔ میں اسٹک ہو گئی تو میں یہاں اوپر نہیں رہوں گی، زمین کی تہہ میں چلی جاؤں گی۔ اچھا، بات یہ کر رہی تھی کہ اریبہ کی جگہ پہ ہمارا جب یہ حاصل تعلم مکمل ہوگا تو آپ سب بچے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ شاباش اریبہ، اس کو جاری رکھیے، مزید اس پہ محنت کیجیے، اور اپنے ساتھ اپنے باقی جو ساتھی طالبات ہیں ان کو بھی شامل کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، باقی سکولز میں سے صرف وہ بچے ابھی ہاتھ کھڑا کریں گے جو مقرر یا مقررہ ہیں۔ صرف ہاتھ اپنا مطلب فزیکلی ہاتھ کھڑا کریں۔ میں صرف ایک اندازہ آج کی لگانا چاہ رہی ہوں۔ اچھا جی، عثمان آئیڈیل اسکول سے بھی ایک بچی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، جو بوائز کیمپس ہے وہاں سے 2 بچوں کے ہاتھ کھڑے ہیں، اور فاران اسکول میں سے بھی، فاران اسکول سے 2-3 بچیوں کے ہاتھ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہیں لٹل سٹارز، یہاں سے بھی بچیوں کی تعداد ماشاءاللہ کثیر ہے، اور یہ جو ہمارے طالب علم ہیں یہ ذرا پیچھے ہیں، چلیں۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں، آپ نے اس بچی کی تقریر سنی، کوئی بچہ آپ میں سے، کوئی طالبہ، کوئی طالب علم جو یہ کہے کہ میں اس سے بہترین تقریر کر سکتا ہوں؟ صرف وہ بچہ بھی ہاتھ کھڑا کرے یا بچی جو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو تقریر ابھی ہم نے سنی اسوہ زینب کی، اس سے زیادہ بہترین تقریر کر سکتی ہیں۔ اسما، آپ کا یہ خیال ہے؟ اسما کی تقریر میں سن چکی ہوں۔ اچھا جی، چلیے ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھیں گے
اس بات کو آپ سب نے جو جتنے بچے موجود ہیں یاد رکھنا ہے کہ رینیسنس اسکول سے اسما نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اسوہ زینب سے بہترین تقریر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, خود اعتمادی اسی کا نام ہے. اچھا جی, مجھے یہ بتائیے کہ تقریر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ ہم کیوں اتنی آواز بلند کر کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ بڑے جذبات کے ساتھ تقریر کرتے ہیں؟ مقصد کیا ہوتا ہوگا تقریر کا؟ کوئی مقصد ہے یا ایسے شور مچانا مقصد ہے, دوسروں کے کان کھانا؟ ہے کوئی مقصد؟ جی فاران اسکول, فاران اسکول یہ جو طالبات ہیں یہ ذرا بتائیں گے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ان میوٹ کریں بیٹے خود کو, جلدی جلدی بتائیں. تقریر کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ میم کوئی پیغام دینا یا کوئی بات سمجھانا. تقریر کا مطلب بیٹا دوبارہ بولتی ہیں آپ؟ کوئی پیغام دینا یا سمجھانا. ٹھیک ہے جی. ہاں, کسی خاص موضوع پہ اپنے خیالات کو, اپنے پیغام کو, اپنی سوچ کو دوسروں تک پہنچانا, یہی ہے مطلب آپ کا, یا یہ کہنا چاہ رہی تھی؟ اچھا, آپ تقریر کا مواد, آپ سب بچے, تقریر آپ لوگوں کو میں لکھنے کے لیے دے رہی ہوں, آپ تقریر کا مواد کیسے تلاش کریں گے, کہاں سے تلاش کریں گے؟ عثمان آئیڈیل اسکول, جلدی سے بتائیں طالبات جو ہیں, عثمان آئیڈیل اسکول. کہاں سے ہم تقریر کا مواد تلاش کریں گے؟ ان میوٹ رکھیں خود کو, ہم پھر جس کو یہاں سے, ہاں جی, انٹرنیٹ سے, کتابوں سے, بالکل ٹھیک ہے, مختلف کتابوں سے متعلقہ مواد ہم تلاش کریں گے, انٹرنیٹ سے تلاش کریں گے. جی جے ٹی این اسکول, جے ٹی این اسکول کہاں سے تلاش کریں گے؟ جی جے ٹی این. میم سب سے پہلے تو تقریر میں خطبہ ہوتا ہے, اس کے لیے ہم قرآن پاک سے آیت وغیرہ لیں گے. بیٹا کیا یہ ضروری ہوگا؟ یہ تو موضوع پہ منحصر ہے نا. ہم اگر کسی مزاحیہ موضوع پہ تقریر کر رہے ہیں, ایک مباحثہ ہے, تو اس کے لیے تو ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے. میرا ایک اس کے لیے تو جنرل ہم سوال تھا کہ ہم تقریر کا مواد کیسے اور کہاں سے تلاش کر سکتے ہیں؟ میم یہ تقریر یہ موضوع کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ مزاحیہ ہے تو ہم لائبریری سے مختلف فنی لے سکتے ہیں, بکس اس سے لیں گے. اگر تو وہ کوئی سیریس وغیرہ سنجیدہ ہے تو اس کے لیے تو ہمیں خطبہ دینا ضروری ہوگا نا. ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کا مواد اکٹھا کریں گے. مواد اکٹھا کریں گے کہاں سے؟ لائبریری کی کتب سے اور انٹرنیٹ سے, ڈیجیٹل لائبریری سے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ جو بچہ ہماری کلاس میں دوران گفتگو انگریزی کا کوئی لفظ استعمال کرے گا حاصل تعلم کے بغیر, جہاں پہ ہم نے کرنا ہوگا اس دن ہم کھل کے کریں گے, اس کو اس کے لیے آپ سوچیں اس پہ کیا جرمانہ کیا جائے گا. فیصلہ کریں جلدی سے, کیونکہ مجھے بہت سخت الجھن ہوتی ہے جس وقت آپ لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بکس لے لیں گے, بکس کلیکٹ کر لیں گے اور کیا کریں گے پتہ نہیں. ٹھیک ہے, کوشش کریں, اردو کی کلاس ہے, اردو میں بات کریں. اچھا, تقریر میں حوالوں اور اشعار کا کوئی کردار ہوتا ہے یا بس ایسے ہی ہوتا ہے اپنے علم کا روب جھاڑنے کے لیے؟ کوئی کردار ہے کامران پبلک اسکول؟ آپ کے خیال میں حوالوں کا اور اشعار کا کوئی کردار ہوتا ہے؟ ان میوٹ کر کے جواب دیجئے بیٹے, ان میوٹ کر کے جواب دیں. تقریر کو جاندار کرنے کا کردار ہوتا ہے. تقریر کو جاندار کرنے کا کردار ہوتا ہے. شاندار یا جاندار؟ شاندار. ٹھیک ہے, ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تقریر شاندار ہو جائے. اور ٹی کے ایس آپ کے خیال میں ایسا کیا ہے؟ میم وہ شعراء کی زندگیوں سے انہوں نے جو جو حاصل کیا, جو جو ان کے اوپر زندگیاں میں مطلب جو مصیبتیں آئی ہیں اس کے حساب سے انہوں نے بھی شعر رائٹ کیے ہیں, اور وہ اس سے سوال ہماری کیا تھا؟ تقریر میں جان آتی ہے. سوال کیا تھا؟
सवाल क्या था? लिटिल स्टार्स, बेटे मेरा सवाल गौर से सुना करें, फिर मुझे जवाब दिया करें. 1 मिनट के लिए ना आप मुझे सिरका देते अपनी जगह से. लिटिल स्टार्स बताएंगे सवाल क्या था और क्या जवाब होगा? हवाला और शार का क्या किरदार होता है तकरीर में, और हम तकरीर में खूबसूरती पैदा करने के लिए शार का इस्तेमाल करते हाँ हैं. जी बिल्कुल. और इसके अलावा कुछ हो सकता है? और इसको मौसम बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. हाँ जी, तासुर पैदा करने के लिए, मौसर बनाने के लिए, उसमें खूबसूरती पैदा करने के लिए हम हवालों का, अशार का इस्तेमाल करते हैं. हवाला जात इसलिए किए जाते हैं कि बात में ज़्यादा वो मुदल्लल हो सके, उसमें दलील का अंसर शामिल हो सके. अच्छा जी, तकरीर लिखते वक्त सामीन को मद्देनज़र रखना क्यों ज़रूरी है? तकरीर लिखते वक्त सामीन को मद्देनज़र रखना क्यों ज़रूरी है? उस्मान आइडियल बताएंगे ज़रा. सामीन को मद्देनजर रखना क्यों जरूरी है तकरीर लिखते वक्त? जब आप लिखते हैं तो आप यही सोच के लिख रहे होते हैं ना, सामीन कौन होंगे, क्यों उनको मद्देनजर रखना जरूरी है? मैम भी सुन रही होती है. बेटे उनको जरूरी क्यों रखा जाता है, क्यों समझा जाता है कि उनके के लिए, जिनके लिए तकरीर लिख रहे हैं, उनको क्यों इतनी अहमियत दी जाती है? ताकि वो अपनी आपकी बात को आसानी से समझ सकें. ताकि वो हमारी बात को आसानी से समझ सके. ये सवाल बच्चों से किए जा रहे हैं, असातिज़ा कराम से तो नहीं किए जा रहे. अच्छा, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को. चलिए उस हद तक तो मैं शायद आप लोगों से मुत्तफिक हो जाऊं. जी लिटिल स्टार्स बताइए. सामीन सुनने वाले होते हैं, हमारा तकरीर का मकसद होता है उनको समझाना. अगर वो समझ ही ना पाए तो फिर हमारा बोलने का कोई फायदा नहीं होता. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. उनके जहन के मुताबिक आपके सामने जो मजमा होता है, जो हुजूम होता है, जो सामीन होते हैं, उनके जहन के मुताबिक बात को बयान करना, बात को पेश करना, उसी में से मौजू लेना जो इस वक्त जिस पे सामीन सुनना चाह रहे हैं उसका इंतखाब करना और मवाद देना इसलिए ज़रूरी होता है कि तभी आपकी तकरीर में जान पैदा होगी कि जब उसमें उनका भी किसी हद तक उनको कोई शौक का अंसर नज़र आएगा, कोई उनको लगेगा कि ये उनके सुनने की बात है, तो तभी आपकी तकरीर सुनेंगे. इसलिए उनका ख्याल रखना, उनकी जहन और उनकी ज़हनी सतह का ख्याल रखना. आपके सामने जमात नहम के बच्चे बैठे हुए हैं और तकरीर आप कर रहे हैं अरस्तु को और अफलातून के लिए, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा. तकरीर का मवाद आपने ले लिए, जी हम एमफिल की क्लास में तकरीर कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा. आपके अल्फाज का चुनाव, आपका लहजा, आपका मौजू, आपके अपने जो सामीन है और आपके सामने सामीन आपके अपने जमात के बच्चे हैं, उनके मुताबिक होना इसलिए ज़रूरी है. अच्छा, तकरीर को मौसर बनाने के लिए आप क्या तरीका इख्तियार करते हैं, ये इनफरादी तौर पे सोचिए. आपको तकरीर का मौका मिला है. अरीबा, मेरा आपसे सवाल है कि आप जब तकरीर करती हैं तो उसको मौसर बनाने के लिए क्या चीज़ सबसे पहले अपने जहन में रखती हैं? अल सईद एजुकेशन सिस्टम से अरीबा जो मुकर्ररा हैं वो बताएंगी कि आप अपनी तकरीर को मौसर बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि आप कौन कौन से पहलू पे बात करती हैं, किस किस चीज़ को शामिल करती हैं तो आपकी तकरीर ज़्यादा पुरअसर होती है? बताएं बेटे, अनम्यूट करें खुद को. मैं अपनी तकरीर को बरकरार रखने के लिए तो पहले हवाला जात मुझे चाहिए कि मैं अपने हवाला जात को देखूं कि वो कैसे होते हैं, मतलब जो स्पीच दी जाए उसके हवाले से, और मैं अच्छे से अच्छा अशार ढूंढूं जो ताकि जो सामने वाले सुनने वाले जो सामीन है उनको अच्छा लगे और सुनने में भी उनको मजा आए. ठीक है ठीक है. आप हवाला जात पे कोशिश करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा दलील पैदा करने के लिए, गुफ्तगू को
ٹھوس اور جامع بنانے کے لیے حوالہ جات کا استعمال کرتی ہیں اور اشعار کا استعمال کرتی ہیں. اچھا کچھ اندازہ ہوا کیا ہم نے آج پڑھنا ہے؟ جب سے ہماری کلاس شروع ہوئی ہے ہم تقریر کھیلے جا رہے ہیں. کیا کرنا ہے آج ہم نے؟ کیا کریں گے؟ کچھ اندازہ ہے؟ حاصلات تعلم جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کو اس موضوع تک لانے کے لیے اتنی ساری تمہید باندھی. مختلف سامعین اور مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی موضوع پر اشعار اور حوالوں کے ساتھ کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل تقریر لکھ سکیں. یہ جی ہمارا پہلا کام ہوگا، لکھ سکیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ اس کی ابتدا کریں گے، لکھ سکیں. دوسرا حاصل تعلم کسی بھی نظم کو پڑھ کر اس کے اہم نکات کا خلاصہ لکھ سکیں. اس کو ہم آج دہرائیں گے کیونکہ اس سے پہلے حمد میں ہم خلاصہ نکات کی مدد سے لکھنا سیکھ چکے ہیں. ایسا ہی ہے؟ اچھا جی، کچھ موضوعات. سب سے پہلے ہم نے اپنے موضوع کا جو انتخاب کرنا ہے. اگر اسکول میں تقریری مقابلہ ہو رہا ہے پھر تو اساتذہ کرام جو ہے وہ آپ کو ایک موضوع دیتے ہیں. اگر آپ نے خود سے تقریر لکھنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے موضوع کا انتخاب کرنا ہے. موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے جن چیزوں کو آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو آپ کا کوئی ایسا مذہبی تہوار، کوئی قومی تہوار ہے جو ان دنوں میں ہونے والا ہے تو اس پر ایک مؤثر گفتگو، مؤثر تقریر کی جا سکتی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرتی یا اخلاقی مسائل کون سے ہیں جس پہ ہم عام طور پہ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، کالم پڑھتے ہیں، بڑوں کو بات کرتے ہوئے سنتے ہیں. تو وہ آج کل ایسا کون سا معاشرتی مسئلہ ہے جس پہ وہ بات کر رہے ہوں، اس کو آپ موضوع بنا سکتے ہیں. اچھا، موجودہ دنوں میں ابھی آپ لوگ سب اس کا شکار ہوئے، ہم سب اس ایک مصیبت کا شکار رہے پچھلے کچھ دنوں میں. اسموگ ایک عالمی مسئلہ اس وقت ہے جو ماحولیات کا ہے. پاکستان میں، بھارت میں اسموگ ہے. اچھا، باقی جیسے آپ امریکہ میں دیکھ لیں تو وہاں پہ آئے دن جو سیلاب ہیں یہ سب کیا ہے؟ طوفان ہے، سمندری طوفان آ رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ماحولیاتی مسائل ہیں اور ان کا شکار پوری دنیا ہے. پھر ہم نے ایسا مسئلہ بھی تلاش کرنا ہے، ایسی چیز پہ غور کرتے ہیں، ایسے موضوع کو آپ زیر بحث لائیں جس پہ سب لوگ بات کر رہے ہوں. میں نے یہاں پہ 3 موضوعات رکھے: آزادی کی قدر اور اس کی حفاظت. نعت چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی مناسبت سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کا حقیقی مقصد، اور اس کے علاوہ ایک جس کو آپ کہہ لیں کہ یونیورسل مسئلہ ہے، آپ یہ کہہ لیں عالمی مسئلہ ہے، ماحولیاتی تبدیلی انسانیت کے لیے سب سے بڑا چیلنج. اب اگر آپ کے موضوعات آپ کی روزمرہ زندگی سے ہوں گے، آپ وہاں سے لیں گے تو سب سے پہلی مشکل وہیں پہ آسان ہو جائے گی کہ سننے والا آپ کی بات ضرور سنے گا، کیونکہ ہم سب ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب جب آپ نے موضوع کا انتخاب کر لیا تو اگلا جو اس کا پہلو ہوگا وہ ہوگا اپنے سامعین کو سمجھنا. میں نے اسی سے متعلقہ سوالات شروع میں شامل کیے تھے تاکہ ہمارا کچھ وقت بھی بچ جائے. پہلے ہی آج ہمارے پاس وقت کم تھا. اچھا جی، سامعین وہ ہوتے ہیں جن کو آپ اپنی بات سنانا چاہ رہے ہیں. ہم کمرہ جماعت میں تقریر کریں گے تو سامعین جماعت نہم کے ہوں گے. اسکول میں تقریری مقابلہ ہوگا تو نہم سے چھوٹے بچے، عام طور پہ تقریری مقابلوں میں جماعت ششم سے بٹھایا جاتا ہے بچوں کو، ششم سے میٹرک تک کے بچے ہوں گے. اور اگر آپ ضلعی جو سطح پہ تقریر کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی کم و بیش جو طلبہ و طالبات ہیں وہ آپ کے ہی اس ذہنی سطح سے ہوں گے، یعنی جماعت ششم سے جماعت دہم تک کے جو طلبہ و طالبات ہوں گے ان کو شمار کیا جائے گا. اب آپ کا مواد اس ذہنیت کو ان کو قائل کرنے، ان تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے سامعین کو جانیں کہ وہ کون ہیں، ان کی ضرورت کے مطابق اپنے لہجے اور مواد کو ترتیب دیں اور ایسی زبان کا استعمال کریں جو آپ کے سامعین کے لیے موزوں ہو. اتنے مشکل الفاظ، مشکل حوالہ جات، مشکل اشعار اور ایسی چیزیں شامل نہ کریں کہ جو سننے والا تھوڑی سی دیر کے بعد اس کو بوجھل لگنا شروع ہو جائے
اور وہ خود بخود یہ کہنا شروع ہو جائے کہ نہیں یہ تو صرف کان کھا رہی ہے، کان پکا رہی ہے. اچھا اس کے بعد جب آپ نے تقریر لکھنی ہے، اچھا ایک چیز یہاں پہ میں ضرور آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ یہ حاصل تعلم جو ہے یہ لکھنے کا آپ کے سالانہ امتحان کا حصہ ہے. چونکہ جو ہمارا پیپر پیٹرن ہے، جو امتحان کا طریقہ ہے وہ بدل چکا ہے. اس میں ایک روایتی طریقے سے ہٹ کے جو امتحان ہوگا اس میں آپ کا یہ حاصل تعلم جماعت ناہم کا سالانہ امتحان میں شامل کیا جائے گا. اس لیے اس پہ مشق پہلے دن سے جاری رکھیے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی تقریر کا مقصد کیا ہے. اس کا دوسرا اہم نقطہ، اپنی تقریر کا مقصد واضح کریں، بالکل شروع میں ہی واضح کر دیں. جیسے اسوہ زینب کی تقریر سنی تو اس نے کہا کہ تقدیر پر نہیں، کامیابی آپ کو ملتی ہے محنت سے. اس نے اپنا مقصد واضح کر دیا، ٹھیک ہے. کیا آپ معلومات فراہم کر رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں، یا تفریح فراہم کر رہے ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی تقریر کا اس میں سے کیا مقصد ہے. آیا محض تفریح کے لیے ہو رہا ہے؟ وہ ہوگی ہماری مزاحیہ تقریر. اس میں بھی پہلو سنجیدہ ہوتا ہے لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ انداز مزاحیہ ہی رکھا جائے. کیا آپ کسی کو قائل کر رہے ہیں جب ہم مباحثے کرتے ہیں کسی بات کے مخالفت میں اور اس کے حق میں، یا آپ معلومات فراہم کر رہے ہیں؟ اس کے بعد مواد کو تقریر کے مقصد کے مطابق ترتیب دیں. پھر ہے جی موضوع کا انتخاب. ایسا موضوع منتخب کریں جو سامعین کو متاثر کرے. عام موضوع مت اٹھائیں. علامہ اقبال پہ تقریر لکھ لیں گے تو ہم جماعت دوم سوم سے ہی اس کی مشق شروع کروا دیتے ہیں جب بچے علامہ اقبال پہ، قائد اعظم پہ، یوم آزادی پہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں. موضوع ایسا لیجئے جو پر اثر ہونے کے ساتھ ساتھ سب کو سوچنے پر مجبور کرے. اپنی اس بات کو یقینی بنائیے کہ موضوع تقریر کے مقصد سے ہم آہنگ ہو. ایسا نہ ہو کہ سوال گندم اور جواب چنا، موضوع کہیں جا رہا ہے اور تقریر کا مواد کہیں اور جا رہا ہے، اور سننے والے بیچارے جو ہیں وہ اس میں کوئی ربط اور تسلسل بنانے کی کوشش ہی کرتے رہ گئے ہیں. اس کے بعد موضوع کی مطابقت اور وقت کی اہمیت پر غور کریں. ابھی جو آپ کو تقریر سنوائی اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ 2 سے 2.5 منٹ کے بعد ایک بزر کی، ایک گھنٹی کی آواز سنائی دی. یہ ابتدائی گھنٹی ہوتی ہے. جو مقررین ہیں ان کو اس کا پتہ ہوگا. جو وقت آپ کو دیا جاتا ہے ایک مؤثر تقریر 2 سے 2.5 منٹ میں مکمل ہو جانی چاہیے، کیونکہ سب نے بہت سے مقررین ہوتے ہیں. اپنے وقت کا خیال رکھیں، اپنی تقریر کو اتنا ہی لکھیں کہ جو اس وقت میں مکمل ہو جائے. ہم نے 250 الفاظ پر مبنی تقریر لکھنی ہے، ٹھیک ہے. اس سے بڑھانے کی، اس سے کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہے جی حوالے شامل کریں. ایسے حوالے منتخب کیجئے جو آپ کے ہی دلائل کی تائید کر رہے ہوں. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب ہم حوالہ جات شامل کرتے ہیں، میں نے آپ کو دوران تشریح یہ بات بتائی تھی، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو زیادہ پر اثر، پر تاثیر اور مدلل بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. حوالوں کو موضوع اور درست ہونا چاہیے، اور تقریر کی اعتباریت بڑھانے کے لیے حوالوں کا استعمال کیجیے. اس کے بعد ہے جی اشعار کا استعمال. ایک بہترین تقریر جس کو آپ یہ کہیں کہ سننے والے کو وہ اچھی لگتی ہے، وہ سننے والے کے دل پہ اثر کرتی ہے، کوئی نہ کوئی بات وہ ضرور سوچتا اور سمجھتا اور سنتا ہے، وہ آپ کے اشعار کے استعمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. یہ تقریر میں جذبات اور گہرائی پیدا کرتے ہیں. ہاں یہاں پہ سب سے ضروری اور اہم امر یہ ہے کہ ایسے اشعار منتخب کیجئے جو آپ کے موضوع سے مطابقت رکھتے ہیں، جو اس کو آگے بڑھائیں، نہ کہ وہ موضوع کچھ اور ہو اور شعر کسی اور طرف جا رہا ہو. اس کے بعد اپنے سامعین پر گہرا اثر ڈالنے کے لیے اشعار کا استعمال کیجیے. اب آپ تقریر لکھیں گے کیسے؟ یہ تو وہ تمام نکات ہو گئے جن کو آپ نے پیش نظر رکھتے ہوئے ایک تقریر لکھنی ہے. اب تقریر کا ڈھانچہ تیار کریں گے. سب سے پہلے آپ نے مضبوط تعارف سے آغاز کروانا ہے. اس کے جسمانی حصے کو واضح اور منطقی نکات سے ترتیب دیں. جو آپ لکھ رہے ہیں، آغاز ہے، جس کا درمیانہ حصہ ہے، یہاں پہ میں نے اسے عروج پہ لے کے جانا ہے. اب میں نے آہستہ آہستہ سامعین پہ جب ان تک بات پہنچا دی تو اختتام پذیر ہونا ہے، اور میرے پاس یہ وقت ہے، اتنے الفاظ کی قید ہے، اور یادگار اختتام کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کیجیے. ٹھیک ہے جی. اب جب آپ لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے مسودہ تیار کر لیا، جس کو ہم کہتے ہیں ایک رف نوٹ بنا لیا. جب پہلی دفعہ تقریر لکھیں گے تو خدارا اس کے کمال پہ مت جائیں. ہم اکثر کام کیوں نہیں شروع کرتے؟ ہم اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم غلطی سے ڈر رہے ہوتے ہیں.
سب سے پہلے مسودہ تیار کریں، جتنے خیالات ذہن میں ان سب کو ایک صفحے پہ لکھ لیجئے. جب آپ لکھیں گے پڑھیں گے تو آپ اس میں سے چھانٹی کر لیں گے، اچھی چیزوں کو نکال لیں گے، کھنگال لیجئے. لکھنا شروع کریں، کمال پر مت جائیں، یہ آخری مرحلہ ہوگا. وضاحت، ربط اور اثر کے لیے نظر ثانی کریں، بار بار پڑھیں. ایک دفعہ لکھی پھر پڑھیے، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے. انسان کو اس پہ ایک شعر ہے نا، اپنا لکھا ہی معیوب لگے ہے مجھ کو. ایک وقت وہ آتا ہے جب میں اگر یہاں پہ میں اس کو ختم کرتی ہوں اپنے لیکچر کو ابھی، جس وقت ہم لوگ کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اپنا ہی لکھا ہوا مضمون جب دوبارہ پڑھا جاتا ہے 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد، تو یقین نہیں آتا اچھا یہ کیوں لکھا تھا، اس سے مزید بہتر ہو سکتا ہے. پھر لکھا جاتا ہے. اور خاص طور پہ میں بات کروں ہفتم ہشتم کی جب کتاب لکھی جا رہی ہوتی ہے، اس میں ایک مضمون کو میں بذات خود کئی مرتبہ لکھتی ہوں. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے انسان سب سے بہتر نکات خود ہے اپنا، وہ اپنے نقائص کو سب سے بہتر جانتا ہے اور سب سے بہتر وہ اپنی اس تنقید پہ اپنے آپ میں بہتری لاتا ہے. تو نظر ثانی کیجیے اپنے کام پر اور تقریر کو بلند آواز میں ادا کرنے کی مشق کیجیے، کیونکہ اس کے بعد اگلا حاصل تعلم بات چیت کی ذیل میں تقریر کو لکھ کر کرنا بھی ہے. سمجھ آئی بات؟ اچھا جی، اس کے بعد ہے موضوعات پر غور کریں. ابھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کوشش کریں کہ ہم جن مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں ہم ایسا موضوع منتخب کریں. اور اس کے بعد آپ نے اپنی تقریر کو جب حتمی شکل دینی ہے، ان تمام پہلوؤں پر لکھنا شروع کرنے کے بعد، لکھنے کے بعد تو حتمی شکل دیتے ہوئے کسی غلطی کی گنجائش نہ بچے. ہر غلطی کی جانچ کریں، اس کی روانی کو یقینی بنائیں، مشق کریں بار بار، لکھنے کی مشق، بولنے کی مشق، نظر ثانی کریں اور ان تمام پہلوؤں کے بعد اپنی تقریر کو حتمی شکل دیجیے. اچھا جی، آج ہم ایک ہی حاصل تعلم مکمل کر پائے ہیں. ویسے میرا یہ خیال تھا کہ آج یہ نظم مکمل ہو جائے خلاصے کی صورت میں. آپ اس کو دیکھ لیں اب تک جتنا، اور ہمارے پاس ایک سوال ہے وہ میں آپ کو دے دیتی ہوں جس کو آپ نے مشق کے طور پر کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو حاصل تعلم مکمل ہوا ہے اس کو آپ دیکھ کر ایک تقریر لکھیں گے. آج رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ذریعہ شفاعت ہیں. اس عنوان پر آپ نے اشعار اور حوالوں کو شامل کرتے ہوئے کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل ایک تقریر لکھنی ہے، اور کوشش کریں کہ جن نکات پر آج ہم نے بات